والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. سبحان اللہ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحان اللہ. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. سبحان اللہ. ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ووكيلنا وكفيلنا وعوننا ومعيننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وملجانا ومعوانا واشرفنا ونورنا ونور عيوننا ونور ديننا ونور اسلامنا ونور قلبنا ونور قرآننا. سبحان اللہ. محمدا عبده ورسوله وما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضله وعظمه بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في سلم كافة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ابھی خطبہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے مقدس کلام کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر مدینے کی جانب لو لگاتے ہوئے صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں باواز بلند درود پاک پڑھنے کی اجازت حاصل کرنا پڑے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے متمیم قوم سے ہمیں ممیز فرمایا اور ہمارے آقا کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جتنا ثابت قدم ہوتا چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اس پر ویسی ہوتی ہے.
جیسی جس کی محبت، جیسی جس کی مصطفیٰ سے معرفت، جیسی جس کی مصطفیٰ سے الفت، ویسی مصطفیٰ کی ہے۔ جس نے جیسی محبت اس پر ویسی عطا، ہماری اور تمہاری بھی محبت، اور جس کے در پہ بیٹھے ہیں اس اللہ کے ولی نے بھی محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کی محبت کا صلہ یہ ہے کہ آج وہ جوناگڑھی نہیں بلکہ والی سورٹ میلا، سبحان اللہ، بے شک، انہیں سورٹ کا مالک بنا۔ سبحان اللہ، ابھی وہ نعت خان نے نعت پڑھی نا، فدا کر عشق نبی پر جان، مکمل کر لے تو ایمان، زمانہ یاد کر۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی ہم کو زمانہ یاد کریں؟ نہیں، دیکھو انہوں نے اللہ کے رسول پر اپنی جان کو فدا کیا، اپنے ایمان کو مکمل کیا، تو آج زمانہ بھی یاد کرتا ہے، اور اللہ نے اس مقام پر فائز فرمایا کہ اگر محبت ہم سے کوئی رکھتا ہے، تھوڑی سی دشمنی ہو جائے، تھوڑی سی بات غلط ہمارے پاس آ جائے، ہم دشمنی پہ اتر جائیں۔ یہ ہمارا ایمان، اور ایک ان کا ایمان تھا کہ تعلق والا بھی نہ ہو، مسلمان بھی نہ ہو، کافر ہو، ملاقات والا بھی نہ ہو، خالی گزرے تو سلام کر کے جائے، اور واپس آئے تو سلام کرے، وہ مر جائے تو انہیں یہ منظور نہ ہو کہ یہ حالت کفر پر مرے، اسے واپس زندہ کرے۔ زندہ کرنا تو کام اللہ کا ہے، زندہ کرنا کام اللہ کا ہے۔ اللہ کے ولی نے کیسے کر دیا؟ اللہ کے ولی نے کیسے کر دیا؟ تو کہتے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اس مقام پر فائز جب ہوتا ہے تو رب کیا کہتا ہے؟ اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یہی بات ختم، فرق آ گیا تمہارے میں اور اللہ کے ولیوں میں، ہم میں اور اللہ کے ولیوں میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کسی چیز کا غم نہیں۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی خوف ہے، کسی نہ کسی چیز کا غم ہے۔ صرف ہماری بات نہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز کو لے لو، ہر چیز ہمیں خوف زدہ نظر آتی ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھو، وہ بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں، وہ سب تراشوں سے خوف زدہ ہے۔ یہ پتھر توڑنے والے ہیں، یہ بڑے بڑے درختوں کو دیکھو، وہ بھی خوف زدہ نظر آتے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہے کہ کلاڑے والا آ گیا۔ یہ زمین پر لے رہا تھی ہریالی گھاس کو دیکھو، وہ بھی خوف زدہ ہے چار پیر والوں سے کہ وہ کہیں میں کھا نہ جائے۔ نوکر کو دیکھو سیٹ سے خوف زدہ ہے، چھوٹے آفیسر کو دیکھو بڑے سے خوف زدہ ہے۔ دنیا میں ہر چیز اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے جتنی بھی ہے، ہر کوئی خوف زدہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر خوف نہ ہو، لیکن اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر اللہ کی ایک مخلوق بستی ہے جسے نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے، وہ اللہ کے ولیوں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج جتنے بیٹھے نا ہم کو موت سے ڈر لگتا ہے، کچھ بھی لوگوں کے سامنے اقرار نہ کرے، تاکہ موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ اور ایمان سے جو سچا اور پکا عاشق رسول ہوگا وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا، ہم ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ والا ڈرتا نہیں ہے، وہ موت کے انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو حضور تشریف لائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم بھی مرتے ہیں، آج ہم یہ 40 سے میں تو آئے، یہ جانے والا گیا تو ایمان والوں ہمیں پیغام دے گیا کہ آج تو میری باری ہے، کل تمہاری باری، آنے کی تیاری کر لو۔ کوئی ایسا نہیں تمہارے پورے جوناگڑھ میں جو یہ کہہ دے کہ نہیں میں مروں گا،
ارے مرنا تو دور کی بات ہے، کوئی یہ کہے کہ ہم مسجد سے باہر نکلنے کی گارنٹی رکھتے ہیں، مجھے تو یہ بھی گارنٹی نہیں کہ میرا یہ سانس باہر آتا ہے واپس اندر جائے گا کہ نہیں۔ ابھی تمہارے سامنے تقریر کرتا ہوں، گھر جاؤں اور اطلاع آ جائے میرا انتقال ہو گیا، کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے در میں بیٹھا، کسی کو موت کا خوف نہیں، کسی کو موت یاد نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور جس کو موت یاد رہے گی وہ گناہوں سے بچ جائے، ہاں عاشق رسول بن جائے، اور جو موت کو یاد کرتا رہے گا اس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جائے، وہ گناہوں سے بچ جائے گا، نیکیوں کی طرف آ جائے گا، وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ لیکن آج ہم نہ جانے کون سی دھن میں دھن، میں نے تو آج جو ماحول دیکھا تقریر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ آج مسلمانوں کا جو حال ہے صرف نصیحت کا، پوری بات نصیحت پر آ گئی۔ خدا کی قسم یہ دور یہ زمانہ دیکھتا کہ جو مسلمان، میرا بچپن اسی جوناگڑھ میں گزرا، میں نے دیکھا مسلمانوں کا کیا وقار، کیا شان اور محبت تھی۔ آج ہمارے دلوں میں محبت نہیں، آج ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کو گرانے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، یہ حال ہمارا ہے۔ اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، یہ 30 سال کا زمانہ گزرا ہے، پہلے محبت تھی 30 سال پہلے بھی، آج نہیں۔ آج ہم اتنے گر کیوں؟ آج چاروں طرف سے ہماری تباہی کیوں؟ ایمان والوں کبھی غور کیا ہمارے اوپر؟ آج بس ہمارے کو ٹاپک مل جاتا ہے کہ مودی آ گیا، اس کی منوست مر گئی، یہ ان کی پلاننگ ہے، ہم کو برباد کر دیا۔ کسی نے ہم کو برباد نہیں کیا، خدا کی قسم ہم نے خود نے اپنی ذات کو برباد کیا، ہاں ہاں ہم نے خود نے اپنے ایمان کو برباد کیا ہے۔ یہ ساری سزا ہمارے اعمال کی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا جو پریشان ہوتی ہے نا ہماری وجہ سے، کسی کی وجہ سے ہم پریشان نہیں ہیں، کسی کی وجہ سے ہم پریشان نہیں ہیں، بلکہ ہماری وجہ سے تو پریشان ہیں۔ آپ کہو کہ حضرت کیا دے دیا؟ تمہارے یہاں جماعت ہوتی ہے، امام ہوتا ہے، جواب دو نے، جماعت ہوتی ہے، امام نماز پڑھاتا، ہم امام کے پیچھے ہم نے نیت کر نماز پڑھائی، امام کی بھول ہوئی، امام کی بھول ہوئی تو کیا کریں؟ سجدے سو خالی امام کرے گا کہ سب کرے گا؟ غلطی تو امام نے کی، ہم نے تو کی نہیں۔ اب ایک بات سمجھو، سارے نبیوں کا سردار اور امام کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آپ، ہمارے آپ، سارے نبیوں کے سردار اور امام ہمارے آپ، اور سارے نبیوں کی امتوں میں امت سردار اور امام کس کی امت؟ حضور کی حضور کی امت۔ ہمیں اگر غلطی امام کرے تو 2 سجدے ڈر، تو کوئی امام کر لے، ہم نے تو غلطی کی نہیں ہے، کہا تم حضور کی امت ہو، امام غلطی کرے گا تو ڈر سب کو ملے گا۔ تو ساری قوموں کے امام ہم ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں، سزا سب کو ملتی ہے۔ ہاں ہاں بے شک بے شک، کسی کی وجہ سے سزا ہم کو نہیں ملتی۔ ہم تو وہ ہیں کہ کافر کا دم ٹوٹ جائے تو ہماری نظر پڑے تو وہ زندہ ہو جائے، تو کسی کو ہمارے وجہ سے سزا کیا ملے؟ ہماری وجہ سے تو لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، کافر ہو تو ہماری وجہ سے ان کو ایمان نصیب ہوتا ہے، پھر ہمیں سزا، ہماری وجہ سے کسی کو سزا کیا مل سکتی ہے؟ لیکن ہاں ہم وہ مسلمان جنہوں نے مسلمان ہونا بھول گئے، ایمان والے ہونا بھول گئے۔ خدا کی قسم یہ حال ہمارا ہے۔ آج ہمیں اتنا گرایا جاتا ہے، اتنی حکایت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ وقار ہمارا یہ تھا کہ پہلے کے زمانے میں جب لوگ بیمار ہوتے تھے تو دواخانے نہیں جاتے تھے، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے تھے، طبیبوں کے پاس نہیں جاتے تھے، گھر کے باہر نکل کے بیٹھ جاتے تھے کہ ابھی کوئی مسلمان نکلے گا، ایمان والا نکلے گا، اسے دیکھ لوں گا تو میں تندرست ہو جاؤں گا۔ یہ حال تھا
اور سارے الزام ہم پہ لگائے. وجہ کیا ہے؟ ایمان سے یا بیٹے سب ایمان سب مسلمان عاشق رسول. اگر آپ کو میں نہیں جانتا اس میں کئی لوگ اسے بیٹھے جو مجھے مل جائیں تو انہوں نے سلام بھی کیونکہ مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں. کہ نہ اس کا لباس ایسا ہے, نہ اس کا چہرہ ایسا ہے, نہ اس کا انداز ایسا ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون ہے. اللہ کا کروڑا احسان ہے. تمہیں پوچھنا بھی پڑے گا کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں. مجھے دنیا کے کسی بھی کونے میں لے جاؤ, کہیں بھی لاکھوں کے بھیڑ میں کھڑا کر دو, جو مجھے دیکھے گا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم کون ہو, خود بخود سمجھ جائے گا یہ عاشق رسول ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ. غلاموں کو اللہ نے شان دی, ہمیں اپنی شان کو خود, اپنی عزت کو خود کیا. اس کو غارت ہم نے کیا, دفن ہم نے کیا. آج ہر نبی, ہر امتی اپنے نبی کی پیروی کرتا ہے. عیسائیوں کو دیکھو, یہودیوں کو دیکھو, سب اپنے اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں. سب اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں. ہم لوگ کیا ایمان والے, ذرا سوچو تو صحیح. ارے وہ بات تو بہت بات ہے. حضور کا عشق بھی, حضور کی محبت بھی قبول کب ہو؟ جب حضور راضی ہو. اللہ راضی ہوگا. چلو بیان بدل دیتا ہوں, اللہ کس سے راضی ہے؟ میرے نوجوانوں کان کھول کے سنو, جس کے ماں باپ راضی ہوں گے نا اللہ اس سے راضی ہے. آج ہم تو سارے کے سارے جو ماں باپ کا دل دکھا, آج یہ بچہ خوش نصیب ہے کہ جس نے یہ محفل سجائی ہے تو اپنے والد کے اصالے ثواب کے لیے سجائی. اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سب کو عطا کرے. اللہم. لیکن میں پوچھوں گا اس سے کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, کیا یہ باپ مجھے مل سکتا ہے؟ مل سکتا ہے؟ جس کی ماں چلی گئی کیا مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. خدا کی قسم ہے جوانوں, یہ ماں باپ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب تک یہ ہاتھوں میں اس کی قدر نہیں ہوتی, یہ ہاتھوں سے نکل جاتی ہے, پھر اس کی قدر ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ ماں باپ, دنیا کی ہر چیز مل جائے, ماں باپ نہیں ملیں گے, دوبارہ ماں باپ نہیں ملیں گے. جو لوگ اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں پھر وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے, سارا دن اور رات, سارا سال بھر اللہ کے ولی کی چوکھٹ پر پڑے ہوئے ہیں, روزے رکھتے رہے, سال بھر حج کرتا رہے, زکات خیرات صدقات کرتا رہے, خدا کی قسم اگر اس کے ماں باپ ناراض ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں, اس کی نماز بھی قبول نہیں, اس کا روزہ بھی قبول نہیں. ماں باپ ناراض ہے, ہر مہینے چھٹی پر جاتے ہو, خواجہ صاحب تمہاری چھٹی بھی قبول نہیں. بالکل ذمہ داری سے بولو, جنتے کی چوٹ سے بولو. اگر ماں باپ ناراض ہے اس کی حاضری کو حضور نے قبول نہیں کیا, اللہ کا ولی اس کا غلام کیا قبول کرے گا؟ اور بڑھ کے یہ بتا دو, خدا کی قسم اگر ماں باپ ناراض ہو تو مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب. اللہ یہ عظیم عذاب سے ہم کو بچائے. مرتے وقت ہم کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اللہ نے ماں باپ اتنی بڑی نعمت دی ہے, آج ہم سمجھتے ہیں یہ میرا دوست ہے, یہ ہمدرد ہے, یہ فلانا میرا ہمدرد ہے, یہ فلانا میرا ہمدرد ہے, یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. خدا کی قسم ماں باپ سے بڑا حقیقی کوئی تمہارا ہمدرد نہیں ہوگا. بے شک, بے شک. دنیا میں ہر کوئی تم سے غداری کر سکتا ہے, ماں باپ کبھی تم سے بے وفائی غداری نہیں کر سکتے. کیونکہ جو صاحب اولاد ہے سب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھو, کوئی اپنے اولاد کے بارے میں برا چاہتا ہے, سوچتا ہے نہیں, کبھی سوچ ہی نہیں سکتے. یہ تو ہم نہ انجار ہے کہ بڑے ہو گئے, چلتے کیا آ گیا, 2 پیسہ کیا کماتے آ گیا, ماں باپ کو کہتے تم چپ رہو, تم تو خبر نہ پڑ. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو نے ان کو پیدا کیا ہے یا انہوں نے تجھے پیدا کیا ہے؟ ہم نے تو ماں باپ کو ہی نہیں سمجھا تو اللہ رسول کو کیا سمجھیں گے؟ اگر ان کو سمجھنا ہے تو
کے لیے ماں باپ کو سمجھنا پڑے گا. ایمان والوں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ تم اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہو اور یہ کہتے ہو ہمارے پاس تو بات ہے، پھر سب دعا کرو، یہ ہو جائے، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے. ارے تکلیفوں کو دعوت تو ہم دیتے ہیں کیونکہ گھر سے تو نکلتا ہے، پیر پہ آنے کی ضرورت نہیں. اگر تیرے ماں باپ ناراض ہے، خدا کی قسم ہم پیر ہوتے بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس تو جو مرید ہونے آتا ہے تو پہلے پوچھتے تیرے ماں باپ تم سے راضی ہے؟ اگر وہ نہ کہتا تو آپ چلا بیت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اسے بیت کر کے کیا ملے گا. جس کے ماں باپ ہی ناراض ہے وہ پیر سے کچھ پا ہی نہیں سکتے، اور جس کے ماں باپ خوش ہو وہ پیر سے پا سکتے. تو لوگ اتنا کروا لو بعد میں صبح ٹیکنے پڑے دربار میں، آپ میری بات سنتے ہیں. یہاں پر تم حاضری دیتے رہو اور ماں باپ کو ناراض کرو گے، ان کے در کی حاضری بھی قبول نہیں. اگر ان کی حاضری کو مقبول کروانا ہے تو ماں باپ کو راضی نہیں. یا دعا بھی نہیں مانگو گے، خالی آ جاؤ گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کا ولی تو دل کی رات جانتا ہے، دیکھتا ہے کہ ماں باپ کا فرما بردار آیا کہ ماں باپ کا نافرمان آیا، اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے. اور جو بھی خوش نصیب ماں باپ کا ادب کر لیتا ہے، ماں باپ کی عزت کر لیتا ہے اور ماں باپ کو ہر حال میں خوش رکھتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، یہ میری زبان نہیں، میرے آقا کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا اے عمر، جو ماں باپ کو خوش رکھنے والا ہے، ماں باپ کا ادب کرنے والا ہے، ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا، ہر حال میں ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، کسی حال میں ماں باپ کا دل نہیں توڑتا. عمر کو اعلان کر دے وہ زمین پہ چلتا پھرتا جنتی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے. حضور نے فرمایا جو ہر حال میں ماں باپ کو خوش رکھتا ہے. آج تو ہماری بیوی کیا جاتی ہے، ہم تو ماں باپ کو ہی بھول جاتے ہیں. ارے حق ہے بیوی کا، اس کا بھی دل نہ اس کی وجہ سے ماں باپ بھی نافرمان. لیکن کیا کریں، میرے معاشرے میں بگاڑ اتنا پیدا ہو گیا. ہر کوئی بہو کو بہو سمجھتا ہے، کوئی بیٹی تو سمجھتا ہے. بیٹے نے پیار سے دو بول کیا بول لیے، دو کام کیا کر دیا، ہمیں جام لگا دیتے بھائی کا غلام ہے، سر مرید ہے، بھائی کی سب بات مانتا ہے. ارے شادی نہیں ہوئی تو باپ کا ذمہ ہے، بھائی کا ذمہ ہے، اس کی ماں کا ذمہ ہے. اب شادی ہو گئی، سارا ذمہ اس کے شوہر کا. کہاں ہماری عقل سو گئی ہے؟ ہم کیوں بھول گئے؟ اپنی بیٹی کو تو بیٹی سمجھتے ہیں، اس کو دکھ پڑتا ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، تو کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی کیوں نہیں سمجھتے؟ ارے تم آنے والے بہو کو اپنی بیٹی سمجھو تو تمہیں بھی اپنا ماں باپ سمجھو. ہمارا گھر جنت ہو جائے. ہمارے تو برے بگڑتیاں کر چاروں طرف یہ بگاڑ، چاروں طرف. اب معاملے کتنے بگڑ جاتے. اور اس لیے دھارے جتنے بھی ہیں نا بناؤ کی ساری دورے کر رہا ہے وہ نکل پڑے. عورتیں چلی جاتی ہے، سانس کا منہ بند کر دو. بہویں سانسیں چلی جاتی ہے، بہووں کا منہ بند کر دو. قربان جاؤں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک لڑکی ہے، کہتی ہے اللہ میری سانس کا منہ بند کر دو. بہت تو صاحب نے کہا تو کیا کر، کبھی کیا کرو میں بھی ٹنٹال کے جواب دے. صاحب نے کہا ٹھیک، اس کا منہ بند کر دو. تعویذ کہیں پاس میں رکھ، تیری صاحب بولنا شروع کرے تو دانت اس کو دبا دے، جتنا زور سے دبائی تیری صاحب کہتا ہے نہیں وہ بند. روزانہ یہ کام کر. کوئی تعویذ لے کے چلی، صاحب نے بولا جلدی سے تعویذ نکال کے دبا کے کام کرتی. صاحب بولتی ایک روز ہوا، دوسرے روز، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، 8 روز، 9ویں روز آ. صاحب نے کہا جب تیرا کام ہو جائے تو تعویذ جو واپس دے آ. کیا صاحب تعویذ کیا ہو؟ کہ میری سانس کا منہ بند ہو گیا. کہ کیسے بند ہو؟ آپ نے کہا تعویذ میں دبا دیتی تھی، تعویذ دباتی تھی، 8 روز دبایا اس کا منہ بند ہو گیا. جب وہ چلی گئی سب نے تعویذ پھینک دیا. جا کے اٹھایا، کھولا تو پورا تھا. تعویذ تو تھا ہی تو پورا کاغذ ہے. تو آپ نے فرمایا سانس کا منہ بند کروانے آئی. کچھ بھی ہے بیٹی ہے، ماں کا منہ بند کروانے آئی. سانس ہے بھائی بولے، سن لو سانس ہے بولے. تو ہمارے اندر اتنا وسعت چاہیے. اپنی بیویوں کو ہم سکھائے کہ میری ماں ہے، اگر 2 بات بولے تو تیری بھی ماں ہے، سن لیا کر.
اللہ تیرا مرتبہ بلند کرے، سبحان اللہ، اللہ تیرا نصیب چمکائے۔ سبحان اللہ۔ ہم سمجھاتے تو نہیں ہیں بلکہ اس کی طرفداری میں لگ جاتے، اس کی ہمت کھول دیتے، وہ ایک کی چار باتوں تو کرتی، گھروں میں جھگڑے پیدا ہو جاتے۔ داؤد نے کہا میری ساس کا منہ بند کر دو، تو میں نے اس کا ہی منہ بند کر دیا۔ وہ ساس بولتی ہے، سامنے جواب دیتی ہے، تو ساس تو ساس ہے، پھر وہ زیادہ بولتی ہے۔ میں نے تعلیم دیا کہ جب بھی تیری ساس بولے منہ پہ دبا لینا، ساس بولنا چلو دارتا ہے دبا لیتی تھی، وہ بک بک کرتی تھی، یہ کام کرے جاتی تھی، جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ 1 2 روز 4 روز 5 روز 8 روز ہوئے، جب کوئی جواب نہیں ملا، ساس نے دیکھا کوئی بات کا جواب ہی نہیں دیتی، ساس نے بھی بولنا چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بناؤ گیروں کا تو دھندا ہے، ان بناؤ گیروں کو زیادہ ہم کھلاتے، وہ پیسے لیتے اس بات کے پیسے لیتے اور ہمیں گمراہ کر دیتے اور ہمارے گھروں میں جھگڑے جاری رہتے، دشمنیاں پیدا کر دیتے۔ اٹھتے جاتے ہیں جتنے تھے دین کے سچے عالم، نہ رہا کوئی حق بات بتانے والا، کفر شرک کے فتوے تو دیے جاتے ہیں، نہ رہا کوئی مسلمان بنانے والا۔ ایمان والو، ابھی ہم نے سنبھلنے کی بہت ضرورت، اب ہمارے بدلنے کا وقت آ گیا، بدلنے کا وقت آ گیا۔ دیکھو یہ جو جس کے ہم آج شہر میں آئے ہیں، آج وہ قبر، یہ قبر جنت کی ہے، اور وہاں سے پوچھو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک راہ ہے؟ تو کس کے لیے باغ، کس کے لیے جنت؟ جو ماں باپ کا وفادار ہے اس کے لیے جنت، سبحان اللہ۔ جو ماں باپ کا وفادار نہیں اس کے لیے وہ جہنم کا گھڑا ہے۔ میرے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے یہ ماں باپ تو رحمت کے سائے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب ماں باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اولاد کے لیے تو اللہ یہ آسمان کے پردے پھاڑ کے ماں باپ کی دعاؤں کا استقبال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نقصان تو ہم اٹھاتے، تکلیف ہوتی تو پیر صاحب کے پاس جاتے، دعا کر دو، یہ ارے دعا کے لیے تو ماں باپ کے پاس چلو، ان سے ہی دعا کروا لے، تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ جس کام سے ماں باپ روکتے تجھے فائدہ دکھے رک جا، اور تجھے جس چیز میں نقصان دے ماں باپ کو دے وہ کام کر، مٹی میں ہاتھ ڈالے گا اللہ اسے سونا بنا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کہو گے اپنی طرف سے کہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا، نہیں۔ حضرت علقمہ صحابی رسول علقمہ، ان کو سکرات لگی، سکرات تو سمجھتے ہو نا، سکرات لگی، اب منہ پہ کلمہ نہیں، سب صحابہ مل کے کلمہ پڑھتے پڑھاتے زبان کلمہ نہیں آتا، دیر ہو حضور تشریف، میرے آقا نے کیا بات کہا، حضور علقمہ کو سکرات لگ گئی ہے اور زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ میرے آقا خدا کی قسم مختار کائنات، سبحان اللہ، بے شک۔ وہ پتھروں کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں، علقمہ کو نہیں پڑھا سکتے۔ ہاں ہاں، بے شک۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کہا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا حضور زندہ ہے۔ کہا بلاؤ اس کی ماں کو بلاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا تم اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہو؟ کہا حضور میں ناراض ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا معاف کر دو اسے۔ کہا حضور میں معاف نہیں کروں گی، میرا بہت دل دکھایا ہے، اپنی بیوی کے سامنے مجھے بہت ذلیل کیا ہے، بہت ستایا ہے، میں معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا جاؤ لکڑیاں اکٹھا۔ صحابہ کرام نے لکڑیاں اکٹھا کی، جب جمع ہوئی لکڑیاں حضور نے فرمایا اس میں آگ لگاؤ، اس میں آگ لگائی، جب آگ بھڑک گئی میرے آقا نے فرمایا علقمہ کو اٹھاؤ اور آگ میں ڈال دو، زندہ ہے ابھی، روح نہیں نکلی۔ حضور کا حکم تھا، صحابہ نے اٹھایا، آگ کے بعد گئے تو ایمان والوں ذرا سوچو، ماں باپ ساری زندگی ماں کا دل تڑپایا، ماں کا دل دکھایا، ماں کو ستایا ہے، جب اٹھا کے پھینکنے گئے آگ میں، ماں نے کہا یا رسول اللہ روک لیجئے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ جیسے علقمہ کی ماں نے حضرت علقمہ کو معاف کیا، منہ پہ کلمہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم اپنے بیٹے کو معاف نہ کرتی تو مرنے کے بعد بھی وہ جہنم میں جاتا، تو پہلے کیوں نہ ڈالتے؟ ماں باپ اگر ناراض ہو تو کلمہ بھی نصیب نہیں،
اور کوئی عبادت نہیں کسی بھی علماء سے پوچھو، کسی بھی فرقے کے اس میں اختلاف کوئی کا نہیں. یہ بھی حق اور سچ بات بتا رہا ہوں. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، پریشان ہو، تو خدا کی قسم 10 ماں باپ سے فرما کرنا ہے. ماں باپ کو راضی کر دو. اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو تم گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے، نیکیوں کی طرف بھی آ جاؤ گے. ارے خوش نصیب ہو کہ ماں باپ تمہارے پاس ہے. پوچھو ہم لوگوں کے دلوں سے، دل کے سروں سے ماں باپ کا سایہ چلا گیا. آج سر پٹک پٹک کے مر گئے، ان کی صورت دیکھنا بھی نصیب نہیں ہو. یہ دوبارہ نہیں ملے. یہ ایک بار مل گئے سو مل گئے. ارے ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر روزانہ جاتے، ہمیشہ جاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے. ایک بار موسیٰ علیہ السلام جب گئے، کوئی طور پر چڑھ رہے تھے، آدمی غیب سے آواز آئی، موسیٰ سنبھل کر آنا، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی خطا نہ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام گھبرا یا اللہ اتنی گرفتار آواز تھی. گئے سجدہ کیا، مولا روزانہ آتا، کبھی یہ بات ہے، آج یہ بات. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری بڑی ماں تھی، جب تو میرے پاس آتا تھا اپنے سفید بالوں کو میرے سامنے کر دیتی تھی. اللہ میرا موسیٰ آ رہا ہے، کوئی غلطی ہو تو اسے معاف کر دے، کوئی خطا ہو تو اسے بخش دینا. اے موسیٰ وہ تیری دعا کرنے والی ماں اب اس دنیا میں نہ رہی، اب سنبھل کر آنا، کیونکہ تیری کوئی دعا کرنے والی ماں نہیں ہے کہ ہم قبول کر لیں اور تیرے بخش تیری پکڑ ہو جائے. آئے ماں کا مقام تو یہ ہے کہ نبی بھی ہو تو ماں کی دعائیں کام، نبی بھی ہو تمہاری دعائیں کام. تمہارے ہمارے لیے کیا میری بات تمہیں بکواس کرتی ہے؟ خالی عمل کر کے دیکھو، عمل کر کے دیکھو. جن کے ماں باپ ناراض ہے یہاں سے ان کو گھر جاؤ، پھر پکڑ کے معافی مانگو، رو رو کر ان کو راضی کرو، وہ راضی ہو جائے، پھر ہر کام ان کو پوچھ کر کے کرو. خدا کی قسم تم جو کام کرو گے اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا. پھر اللہ تمہیں نماز میں بھی توفیق دے گا. پھر تمہارے یہ منافقوں جیسے چہرے نہیں رہتے، تمہارے چہروں پر میں حضور کی سنتیں آ جائیں. سبحان اللہ. تمہارے لباس بھی اسلامی ہو جائیں گے، تمہارا انداز بھی اسلامی ہو جائے گا، تمہارا کردار بھی اسلامی ہو جائے گا. جو ماں باپ کا وفادار بن گیا وہ اللہ رسول کا وفادار بن جائے گا. سبحان اللہ. ہاں. اور جس نے ماں باپ سے وفاداری نہیں کی اس کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا، اور کئی لڑکے تو مجھے شکایت کرتے ہیں میرے ابا کو میری خوشی نہیں دیکھی جاتی، میں کوئی بھی کام کرتا ہوں برداشت نہیں کرتا، وہ انکار کر دیتے، وہ روک لیتے. ابے نادان تم نے ان کو نہیں پیدا کیا تو اس کا ایک ناپاک خطرہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس میں میرے بیٹے کا کیا نقصان ہے، اس میں کیا ہوگا. ہر باپ اپنی اولاد کی بھلائی چاہتا ہے، برائی نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے اور تکلیف سے بچے. وہ ہم سے ہمدردی کرتا جاتا، ہم برائی سمجھتے. حضرت صاحب ایک بات سناتے تھے، ایک سونی تھا، اس کا بیٹا بھی سونی، اور اس کے بیٹے نے ہار بنا، بہت عمدہ ہار بنا، کہ مارکیٹ میں بک پڑا، بہت اچھا. تو بیٹا اپنے باپ کی بات لے لی، آپ نے ہار دی، بہت اچھا. باپ نے کہا ٹھیک، کیا کہا ٹھیک. لڑکے نے کہا ایسا چلا، اس سے اچھا بنا. اب مارکیٹ میں نہیں پورے شہر میں بک پڑا، بہت بہترین ہار بنا، اس سے اچھا کوئی نہیں بنا سکتا. پھر باپ کے پاس گیا، باپ نے دیکھا ٹھیک، بچے کے دل میں وہ سب ہوا کہ ٹھیک ہے. پھر گیا، اس سے اچھا بنا. اب پورے بلڈ میں گم پڑ گئے کہ بہت نایاب بنایا، اس سے اچھا کوئی نہیں بنا سکتا. باپ کے پاس لے کے جب تو باہر سے میرا بلاوا آ گیا، میں اتنا کامیاب ہوں، میں نے اتنا اچھا بنا لیا. باپ نے دیکھا کہا ٹھیک ہے. لڑکے کا صبر ٹوٹ گیا. لڑکے نے کہا کیا ٹھیک ہے کر، ساری دنیا تعریف کرتی ہے، باہر سے مجھے بلایا، ایسا کوئی بنا نہیں سکتا، اور تم کہتے ہو ٹھیک ہے، تمہیں اچھا کیا ہے. باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کیا بیٹا بہت اچھا ہے. آپ یہیں تک آئے نہیں سمجھے میری بات. کہا باپ نے بیٹا بہت اچھا ہے،
اب یہیں تک رہے، پھر ساری زندگی محنت کر سکا، اس سے اچھا نہیں بنا سکا۔ باپ ایک الفاظ تھا کہ ٹھیک ہے بیٹا ترقی کرتا جاتا تھا، باپ کہتا ٹھیک ہے وہ اور کامیابی پاتا جاتا تھا۔ اس گدھے کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے باپ کے ٹھیک ہے میں میری کتنی بھلائی پوشیدہ ہے، میری کتنی کامیابی پوشیدہ ہے۔ تو میرے کتنے نوجوان ہم اپنے ماں باپ کی بات بری لگتی ہے؟ ارے ماں باپ کو بھی بولے، اگر وہ غلط بھی بولے تو تم ناراض مت ہو، اس میں ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی پوشیدہ ہے، کوئی نہ کوئی بھلائی ہماری پوشیدہ ہے۔ اگر اللہ نے باپ بنایا ہے تو نیکی کے راستے پر چلنے پر کبھی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ پروگرام کے لیے گئے تو 3 دن کے سلام پروگرام، اب آرام نہیں ملا نہ دن کو نہ رات۔ 3 دن کے بعد جب گھر پہنچے تو اتنا تھک چکا تھا میں کہ میں نے سامان وہیں رکھا اور نیچے زمین پہ لیٹ گیا پلنگ کے پاس۔ 4 بجے رات بے بھان سو ایک جگ بھر کے پانی، جگ بھر کے گلاس بھر کے نہیں میرے اوپر ڈال چمک کیوں اور چلی نماز پڑھ تو میرے دل میں خیال، اللہ مجھے معاف، دل میں خیال آیا کہ یہ باپ کے دشمن شاید 3 دن سے ان کے ساتھ میں سویا ہوں، دن کو نہ رات، اتنا تھکیلا تو پانی اتنا ڈال دیا اٹھایا اس طرح میں نماز پڑھ، لیکن لوگ اتنا تھا خدا کے قسم کچھ بول تو سکتے نہیں، اٹھا چلی وضو بنایا نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سونے کا درد کیا ناشتہ کرنا، میں نے کہا میرے نہیں کرنا، میں سوچا کہ نہیں مجھے کروانا ہے، تجھے نہیں کرنا تو کیا بات، مجھے کرنا نہیں سونا، اللہ کی طرف میں بیٹھا ہوں بالکل سچ کو نہیں سونے ناشتہ ہے، اردو بجائے جو پڑھتے تھے ناشتہ 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 کرتے کرتے کیا کر رہا ہوں، دیکھو یہ تو میرے دل کی بات، آپ فرماتے ہیں میں تیرا باپ تیرا دشمن نہیں، سبحان اللہ۔ تو بھائی میں دیکھ کر لگ گیا کیا بیٹا 3 دن پروگرام کیا، اتنے لوگوں کی نصیحت کی، 3 دن کے تھکے آ رہے تھے، اور آج اگر کچھ سو جاتا صبح کی نماز پڑھ دیتا تو 3 دن کی قربانی ضائع ہوتا، وہ ضروری نہیں تھا، وہ فرض نہیں تھا، یہ فرض ہے، اللہ ناراض ہو جاتا، اس لیے میں نے دل کے نماز کے لیے اٹھا دیا، مجھے معلوم تھا اتنا تھکیلا اگر اس طرح سے اٹھاتا تو میں بھی باپ ہوں، میری بھی محبت یہ کہتی کہ بھئی اولاد ہے بہت تھکا ہوا ہے سو جانے دو، لیکن نہیں، میں نے پانی پی ڈال دیا کہ کہیں میں اولاد کی محبت کے اندر ڈھیلا نہ پڑ جائے، اپنا فرض ادا کرنے سے میں نے کہا نہیں مان ڈالوں کہ تیرے خود کی نہیں ٹوٹ جائے، میں نے مجھے اس لیے ایسا ہوتا ہے، اور کام مجھے معلوم ہے مجھے سے نہیں کرتی ہے کہ یہ کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا، تو نے کہا ناشتہ نہیں کرنا، میں نے جگایا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح کو جلدی اٹھو، صبح کی نماز پڑھو اور اس وقت تک مت سو جب تک سورج نہ نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد سو جاؤ، جو سورج نکلنے کے پہلے سو جائے گا اللہ اس کی روزی تنگ کر دے گا، اور جو سورج نکلنے کے بعد سوگا اللہ اس کی روزی کھول دے گا۔ حضرت فرماتے ہیں زور تک سو جا کوئی اٹھائے گا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں اللہ تیری روزی تنگ نہ کرے، سبحان اللہ، تیری روزی کھول، اگر باپ بنائے تو پھر یہ فرض بھی ہم کو ادا کرنا ہے۔ ایمان سے بتاؤ کتنے لوگ جو محبت میں بیٹے کو نہیں اٹھا ہے نا، محبت کے اندر چھوڑ دیتے، لیکن اس کی بھی پکڑ اللہ ہم کو محبت نہیں کرتا، اولاد ضرور ہے، اگر اس بات میں محبت کرو گے تو بغیر باپ کی بھی، لیکن کیا کریں اولاد سمجھتی ہے، جو ماں باپ کو بھی اللہ رسول کا گنہگار بناتی، لیکن باپ کے دل جو پیار اور محبت ہے نا اولاد، میرا آقا نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد اور مال تمہارا فتنہ ہے، تمہارے لیے صحیح معنی نہیں اولاد ہے کہ فتنہ ہے، جس کی محبت کے اندر اپنا فرض بھول جاتے ہیں۔ ہم اسے جاتا کرتے ارے میں جاتا کرنے دو، لیکن 4 اور 3 کی بات آئی، اس
اسلام اور شریعت کی بات آ جائے وہاں پر بات ہوتی. آج ہمارا معاشرہ اسی لیے ختم ہو کہ ہماری اولاد ہے، لڑکے بھی ہیں تو کہنے میں نہیں، لڑکیاں بھی ہیں تو کہنے میں نہیں. اللہ نے قرآن میں فرما دیا رجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر. آجمان سے بتاؤ ہماری جلدی عورتوں پر ہماری عورتیں ننگے سر باہر نکل جاتی ہے، میک اپ کر کے نکلتی ہے، بغیر برقعے کے نکلتی ہے. کوئی مرد ایسا ہی جو روکے؟ کیوں ہمارا کہنا نہیں مانتے؟ کیا پھر ہم مرد نہ رہے؟ ابھی نام کے مرد رہ گئے ہم لوگ. ہمارے پاس ہماری عورتیں اور بچوں پر بھی نہیں چلتی، بچیوں پر بھی نہیں چلتی. ہماری لڑکی بے حیا ہوتی. آج مسلمان کی بچیاں تو وہ ہے خدا کی قسم کسی غیر مرد کی نظر اپنے پر نہیں پڑنے دیتی تھی. آج ہماری لڑکیاں بھاگتی ہیں. یہ ساری لڑکیاں ہماری. میرے آقا نے جو خبر دیا حضور الفاطمہ الزہرا پہ عبداللہ ابن مخدوم آیا. میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ اندر دے دو. عبداللہ ابن مخدوم آیا. ابا جان وہ تم دے. میرے آقا فرماتے میری بیٹی مطیبہ طاہرہ ہے، جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. میرے آقا کیا فرماتے بیٹی وہ دے دو. کیا ان کے لیے بولنا ضروری تھا؟ اب عقل کے اندھے اب تو سمجھو وہ ہمارے لیے تھا تاکہ یہ بات میری امت تک پہنچے کہ میری بیٹی تو زکیہ پارسہ ہے، متقی ہے، نمازی ہے، ہر طریقے سے پرہیزگار ہے. لیکن ان سے یہ بات کہہ کر میں اپنی امت کو قیامت تک آنے والی امت کو سکھا. آج ہم کو سبق لینا چاہیے کہ ہم باپ بنے، ہماری بیٹیاں ہیں تو ہمیں کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے. محبت کرو، ہر چیز میں محبت کرو. اگر تمہاری اولاد تمہارے کہنے میں نہیں ہے، دنیا کی بات ہے تو کیا پری کرو گے چلے گا. لیکن جہاں دین کی بات آ جائے، جہاں شریعت کی بات آ جائے، جہاں اللہ رسول کی بات آ جائے، وہاں اولاد کی محبت نہ دے. فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ کو آگے رکھو. تم بھی کامیاب ہو گے، تمہاری اولاد بھی کامیاب. اور ہم جس کے بھی ماں باپ آیا، چاہے وہ جوان ہو چاہے ادھیڑ ہو، اللہ نے تمہیں موقع دیا. ہر ایک کے ماں باپ سزا نہیں دے، سب کے ماں باپ. لیکن ہماری اولاد ہے تو ان کو بھی کہیں گے ہم بھی چلے جائیں. ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور اپنی اولاد سے توقع رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیمبو کے جھاڑ پہ لیمبو ہی ہوتا ہے، کیری تو نہیں ہوگی نا. کیسے جو بو گے وہی کھائے. تو جو سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں ہماری اولاد ہمارے ساتھ. آج ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تو کل ہماری اولاد ہمارا دل دکھائے. ہمیں بچنا پڑے گا، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا، ہمارے جینے کے انداز کو بدلنا پڑے گا، ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بننا پڑے گا، ایمان میں پورا پورا شامل ہونا پڑے گا. کہ بے ایمان جیسی زندگی ہم جیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایمان والے ہیں. کہاں سے معاملہ چلے؟ غیرت ہمیں آنی چاہیے. قرآن پڑھا کرو، پڑھتے تو قرآن ہے، جو نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے سمجھتے تو نہیں. ترجمے والا قرآن لاتے زیادہ نہیں، روزانہ 2 ڈیلی، لیکن ترجمے کے ساتھ. ارے ایک سطر پڑھو، ایک صفحہ نہیں بولتا، ایک لیٹی پڑھو لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے، میرے رب کا فرمان کیا ہے. پڑھ تو لیتے لیکن سمجھتے کچھ نہیں. آج میں اردو بولتا ہوں، آپ لوگ بھی ہندی سمجھتے ہیں، میں بولتا ہوں تو میری بات سمجھتے ہو. اب قرآن عربی میں ہم پڑھتے تو ہیں پر سمجھتے کچھ نہیں. اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، وہ ترجمہ ہم کو دے کے گئے. گمراہ کرنے والا نہیں، ہدایت پانے والا ترجمہ ہے. بلا کے پڑھو، ایک ایک لیٹی پڑھو تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ کا فرمان ہے. جب سمجھ کے پڑھو گے تو اس پر عمل کرو گے. اور قرآن سے تو ویسے محبت بہت کم ہو گئی ہے. ایمان والو، یہ آج یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں
کہ کسی کی ہم 40 میں آئے ہیں، کوئی دنیا چھوڑ کے گیا، کل ہم بھی جائیں گے، بے شک کل ہم بھی جائیں گے۔ قرآن سے محبت کرنا کیا ہے؟ ایک پکا انتقال ہوا، قبرستان ہوا، قبر کھودنے لگے، تو قبر کھودتے ہوئے بازو کی قبر کھودی، جب بازو کی قبر کھودی تو اندر سے سورج جیسی روشنی آئی، دن کش روشنی، ان لوگوں نے دیکھا تو بھاگے، یہ کس کی قبر ہے؟ جب تلاش کیا کہ وہ فلاں بزرگ کی، فلاں کوڑے کی قبر ہے، وہاں پہنچے، اس کی بڑھیا تھی، اولاد تو تھی نہیں، اسے کہا تیرے آدمی کا کون سا ایسا ہے، ایسی کون سی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر اتنی روشن ہے، جس میں دیکھ اتنی روشنی نکلتی ہے؟ تو کہا ایسا تو کوئی ان کا عمل تھا ہی نہیں، قرآن پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن جب صبح کی نماز پڑھنے جاتے تھے، پہلے کے زمانے میں اونٹے ہوتے، سب اونٹوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے، جب میرا آدمی آتا تھا، میرا شوہر آتا تھا، وہ دیکھتا تھا سب تو قرآن پڑھتے ہیں، تو اس کی آنکھیں بھیگ جاتی، گھر کی طرف اس کے قدم بوجھل ہو جاتے، دل میں سوچتا تھا کہ آج مجھے قرآن پڑھتے آتا تو تم بھی پڑھو، مجھے نہیں آتا، یہ سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو لے کے گھر پہ آتا، اور گھر پہ آ کے قرآن نکالتا، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تھا، اور اس کی ایک ایک سطر پہ انگلی پھراتا تھا، پڑھتے تو آتا نہیں، لیکن یہ کہتا رہتا اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ لکھا ہے وہ سب لکھا ہے، حق لکھا ہے، اللہ یہ جو لکھا ہے وہ حق لکھا ہے، اللہ یہ جو لکھا ہے وہ حق لکھا ہے، بس یہ اچھی عادت اس میں تھی، اس کی وجہ سے اس کی قبر اللہ نے روشن کر دی۔ سبحان اللہ، قرآن سے محبت کرنے والوں کا عالم یہ ہوتا ہے، آج ہمارے سامنے ذکر ہوتا ہے اندھیری قبروں کا، خدا کی قسم عاشقوں کی قبر کبھی اندھیری نہیں ہوگی، وہاں مصطفیٰ تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں قرآن کا نور ہوگا، نمازوں کا نور ہوگا، مصطفیٰ کے عشق کا نور ہوگا۔ یہ ڈر تو ہم کو رکھنا ہی نہیں ہے، یہ ڈر وہ رکھے جو نور والے مصطفیٰ سے دور ہے، جو اندھیروں میں ان کی قبریں اندھیری ہوگی، اور جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتے ہیں، مصطفیٰ سے تعلق جن کا جڑ جاتا ہے وہ خود بھی روشن ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی روشن ہو جاتی ہے، ان کی خبریں بھی روشن ہو جاتی ہے، اور ان کی آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جیسے بھی ہم نے نعرے لگائے، نعت پڑھی، میں خود میں آ گئے، اماں نے باندھ دی ہے، سروں پہ نالین سجا دی، ہم عاشق رسول بن گئے، عاشق رسول بن گئے؟ نہیں، اگر عاشق رسول وہی ہے، سب ایک نہیں ہے، جواب دو، سب یہاں جن کا آواز نہیں آیا وہ نہیں ہے نا؟ سب عاشق رسول ہے؟ شاید میرے آقا خالی اتنا ہی پوچھ لیں گے ایمان والوں کہ تو عاشق رسول ہے، تو میرا چاہنے والا ہے، تجھے میرا چہرہ پسند نہیں، کیا جواب ہو؟ ہاں، ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ ہے کوئی جواب؟ کوئی جواب، کوئی جواب نہیں۔ پھر ہم دعوے کریں تو جھوٹے دعوے سو کیا کچھ نہیں ہوتا، یہ تو منافقوں والی بات ہے۔ یہاں دعویٰ کرتے حضور کے عاشق ہے، حضور کے دیوانے ہیں، اور کپڑے پہننے میں تو یہودیوں کی نقل کرتے، ہیروں کو چاہتے، حضور کو تو چاہتے نہیں۔ جس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کبھی وہ سروں پہ امامے بھی باندھتے، اپنا لباس بھی اچھے نہیں کر دیتا، نمازی بھی بن جاتا ہے، چہرے پہ سنت رسول بھی ادا کر لیتا ہے، سنت رسول بھی آ جاتی ہے کہ کوئی سمجھے نہ سمجھے، اگر دنیا والے سمجھے یہ اچھی لگتی کہ بری لگتی، ایک شخص آیا بس ہاتھ گرا کے کہاں گیا تھا، کیونکہ جاتی داڑھی بنا کے آیا، میں نے کہا نادان داڑھی بنا کے نہیں آیا، داڑھی بگاڑ کے آیا ہے، دیکھ داڑھی تو ہم نے بنائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے ایسی داڑھی بنائی ہے جو حضور کو پسند آئی، ہاں ہاں، اور تیری داڑھی ایسی ہے کہ جو شیطان کو پسند آئی، حضور کو نہیں پسند آتا، حضور کو نہیں پسند آتا۔ اور جب عاشق بن جاتا ہے خدا کی قسم تو ایمان والے ہر فعل ہر کام وہی کرتا ہے جو مصطفیٰ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، ہم سچے عاشق رسول بن جاتے تو گناہ سے بہت بچ جاتے، پھر مرنے کا ڈر ہمیں نہیں ہوتا، مرنے کا ڈر دل سے نکل جائے، جب انسان مرتا ہے اسے ملا بلا کے جب کفن بنا کے جنازے میں رکھتے ہیں تو چلا اے بھائی مجھے اٹھاؤ، چھوڑو مجھے، جب ہم جنازہ اٹھاتے تو اور زیادہ چلا، کہاں
चढ़ाए जाते हो, छोड़ दो मुझे, एक मौका मुझे भी दे दो, अब मस्जिद नहीं छोड़ूंगा, नहीं किया नहीं छोड़ूंगा। मौका मिलता है, घर से कब्रिस्तान तक चीरता है, खून पड़ता है, चिल्लाता रहता है, तड़पता रहता है, कोई उसकी आवाज नहीं। आखिर कब्रिस्तान फिर हम उठा कर उसको कब्र में उठा, फिर वो चिल्लाता है, ए बेटा क्या करता है, मुझे गड्ढे में डाल दिया, अब इस पर पाटियां लगाते हो, बंद करते हो, मिट्टी डालते हो, अंधेरा है, गर्मी है, हवा नहीं आती, उजाला नहीं है, घुमा पा। ये हमारा तो जब अल्लाह का वली गुजरता है तो जनाजे में रखते तो अल्लाह का वली भी चीखता है, ए लोग देर क्यों करते हो, जल्दी मुझे उठाओ, जल्दी कब्र में ले जाके सुलाओ, मैं हुजूर से मिलने का मुश्ताक हूं। सुभान अल्लाह, मेरे आका को देखना हाँ चाहता हाँ हूं। हाँ वो जाने की जल्दी करते हैं और हमें जाने से डर लगता है। हाँ, बस यही पहचान है कि हम अभी सच्चे हुए कि नहीं। जिसके दिल में से उनका खौफ निकल जाए, समझ जाना वो पक्का हो गया, वो कामयाब हो गया। और कीमत तो पक्कों की है ना, कच्चों की कीमत है, हैं? यहाँ तो कैसा बहुत चलती है ना, कच्ची खाते हो, हैं? खाते हो कच्ची, पक्की खाते हो, और पक्की और अच्छी हो तो पैसे भी अच्छे देते हो। तो ईमान भी देखा जाता है, कच्चा है कि पक्का है, फिर जितना पक्का होता है इतना कामयाब होता है। सुभान अल्लाह, समझे? ये सारे फल पक्के हो चुके, कुछ तो फैजियात है ही है, जो उनके दर पे आता है उसे भी फैजियात करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हम सबको ऐसा। अल्लाह, अब दूसरा वाली सोरठ तो नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम हम गुलामे वाली सोरठ तो बन सकते हैं। बेशक बेशक बेशक, हैं? आज इनकी गुलामी का दम भरते हैं, यहाँ बार बार आते हैं, लेकिन सच्चे गुलाम नहीं बन सकते। सच्चे गुलाम बन जाओ। अरे सच्ची अकीदत से काफिर सलाम करे, हाँ हाँ, सुभान मरा हुआ अल्लाह, जिंदा हो, और बेईमान ईमान वाला बेशक, है। हम तो ईमान वाले और गुलाम है, सच्ची अकीदत लेकर आए तो क्या हमारा दिल नहीं बदलेगा? बेशक, दिलों की दुनिया बदल सकती है, लेकिन देने वाले हम तो बने। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी बात, सुभान अल्लाह, आपके बीमार की तैयारी उसी के लिए वहाँ जाके देखा आपको वो जुल्मतों में भरा हुआ, उसका दिल तो सीधा काला था, बहुत बड़ा गुनहगार। आपने कहा उसका वक्त आ गया है, मरने वाला है, लाओ तवज्जो देके उसकी ये जुल्मत झाड़ दूं और ताक कर दूं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी करीम में ज़मान, सुभान अल्लाह, इतने बड़े इमाम, आपने तवज्जो ना, उसका कुछ नहीं, बात ध्यान से सुनना, आपने तवज्जो ना, उसकी सुन्नत में हालत में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन शान के मालिक थे कि गुफ्तगू धरी, बात करके बोला, इसका आखिरी वक्त आ गया और मेरे को गुनाहों में इतना नहीं चला होगा, कभी काला हो चुका, मैंने तवज्जो लगा लेकिन इस हदीस को कबूल नहीं किया, हाँ, मेरी तवज्जो का असर नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया और इमाम अहमद सरहदी, तो अहमद सरहदी तेरी तवज्जो से इसका काम नहीं होगा। बोला क्यों? कहा ये जुल्मत, ये अंधेरा, ये जो कालक है, ये कुफ्र के तरीके और काफिरों से मोहब्बत करने का नतीजा, ये इसका जो हिसाब है वो तो जहन्नम ही करता है। जब ये जहन्नम में चलेगा, जहन्नम का मुतकीब होता है। हम सब आज हम सबको काफिरों की चीजों से मोहब्बत देते हैं। अरे यार फिर सोच में पड़ गए, मुसलमान और काफिर का फर्क क्या है? मुसलमानों और काफिर के बीच का फर्क क्या है? बोलो दो से बोलो यार, बोला मुझे धीरे बोलते हो। नमाज कितने नमाज आप तो अध्ययन करेंगे मुझे शर्म आ जाए। अरे अध्ययन करोगे ना, मैं तो दिल करवा नहीं बन रहा, तो दिल का बेशक बेशक, कौन नमाज में और कौन नहीं। हाँ हाँ, तो
خدا کی قسم میرا رب تو رات انتظار کرتا ہے کہ جو میرا بندہ 5 وقت میرے آگے جھکتا ہے میں اس کو زندگی میں کسی کے آگے جھکنے نہیں بے دیتا۔ شک بے شک سبحان اللہ آج یہ محتاجی ہم نے موڑ لی ہے، ہم سب کے آگے جھکتے ہیں لیکن جس کے آگے جھکنا ہے وہاں نہیں۔ ارے سب کو چھوڑو، جہاں جھکنا ہے وہاں جھکو، دنیا تمہارے آگے آگے سبحان اللہ بے شک اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، جس کے دربار پر بیٹھے ہو تم سب جانتے ہو، بے شک بے شک صبح کو بھی چلے آتے ہو، اثر بعد بھی آ جاتے ہو، عشاء بعد بھی آ جاتے ہو، جب موقع ملتا ہے جب آ جاتے ہو، ہے نا؟ تو یہ مقام جب تم چاہو گے پیدا کرنا تو بندوں کی توجہ تو سب پر آتی ہے، لیکن تمہارا دل تو لینے والا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ماں میں بتا ہوں کس شان کے معنی کے معنی کس شان کے معنی آپ جو نماز پڑھتے تو مسلح نرم تھا تو مریدوں نے ایک کاٹ کا ٹکڑا پیشانی کی جب سجدہ کرتے وہ جگہ پہ لگا دیا تاکہ وہ کھڑا ہو جائے۔ آپ نماز پڑھتے وہیں سجدہ کرتے وہ میلا ہوتا ہے، مریدوں نے کھول دیا کہ لاؤ دھو لیتے اسے، ایک مرید نے پکڑ کے اور لے کے جو پکڑی باندھی تھی اپنی پکڑی کے بیچ میں رکھ دی، گھر جا کے دھو لوں۔ اب وہ گھر گئے، کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور پگڑی اتارنا بھول گیا اور پگڑی کے ساتھ ہی سو گیا، کہ جس روز میں سویا ہوں اس رات کو 12 مرتبہ حضور کا میں نے دیدار کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ زندہ باد زندہ کتنی باد مرتبہ؟ 12 مرتبہ، خالی ایک سجدہ جتنے کا کرتے تھے، وہ ٹکڑا پگڑی میں رہ گیا تو 12 مرتبہ حضور کا دیدار، اور جو اس ذات کی محبت اور اس کا فیض اندر میں بسا، وہ کیا سے کیا ہو گیا؟ اکبر تو مر گیا، اس کا بیٹا جہانگیر وہ سیدھا اوپر تھا، آپ سے محبت کر دی ولی بن گیا۔ سبحان اللہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے صاحبزادے قیوم ثانی حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بادشاہ ہے، آپ کے خلیفہ۔ آج ہمارے پاس 2 پیسہ آ جاتا ہے ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم فخر میں سے ہاتھ نہیں نکالتے، نیکیوں میں آگے نہیں بڑھتے۔ آج دل سے دعا نکلتی ہے اس بچے کے لیے جس نے باپ کے لیے اتنا بڑا خرچ تو کیا، باپ کی محبت کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے ختم ہو جائے؟ نہیں، ایک گنہگار کا انتقال ہو گیا، وہ جہنم میں تھا، تکلیف پر جب وہ مرا تو اس کا بچہ چھوٹا تھا، چند سالوں کے بعد جب بچہ بڑا ہوا ماں نے مدرسے میں دیکھا ہے وہ جنت میں جھولنے لگا، جنت کی بہاروں میں آ گیا، دیکھا وہ تو جنت میں تھا، جنت میں تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہا میرا جب انتقال ہوا تو میرا بچہ چھوٹا تھا، اب بات میں جب بہت بڑا گنہگار جہنم میں تھا، جب وہ بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو مدرسے میں رکھا، مدرسے میں استاد نے پڑھا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے بیٹے نے مجھے رحمان اللہ کو رحمان اور رحیم کا، اللہ نے میرے بچے کی زبان کے صدقے مجھے جنتی کر دیا۔ دو دوست، ایک کا انتقال ہوا، دوسرے دوست کی لڑکی جس کا انتقال ہوا، نوجوان، تو وہ بھی اپنے دوست کے خواب میں آیا، کہنے لگا میری بیٹی سے مجھے کچھ سارے ثواب کرے، میں بڑا تکلیف میں ہوں، جب وہ نکلا ہے تو دریا کے کنارے دیکھا اور بعض لڑکوں کے ساتھ وہ لڑکی نہ آئی دریا کے ناکے، تو دیکھا تو گھبرا گیا، یا اللہ اس کا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا خیر اس کے باپ کا خواب تو کہہ دوں، کہا بیٹی تیرے باپ خواب میں آیا تھا، اس نے کہا مجھے کچھ اشارے ثواب کر، تو یہ سب کیا کرتی ہے؟ لڑکی مستی میں تھی، اس نے چلو پانی بھرا اور کہا اس کا ثواب میرے باپ یوں کر کے پھینک دیا، تمہارا ایک مینڈک بیٹا تھا، پیاسا تھا، کیڑا تھا، پیاسا تھا، اس کا منہ کھلا تھا، ایک قطرہ اس پر گرا، اس نے پانی پی لیا، اللہ نے اس کے باپ کو بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تجھے اس سارے ثواب کے اندر ایک پیاسے کیڑے کی پیاس تیرے بیٹے نے بجھا دی، اللہ تجھے جہنم کی پیاس سے عطا کرے۔ سبحان اللہ تو یہ ہمارا جو سارے ثواب ہے ہمارے ماں باپ، بے شک ہمارے رشتے داروں کو،
ہمارے تعلق والوں کو خارج نہیں کرتا، یہ لوگوں کا نہیں پہنچتا، وہ نالے کو زندگی میں ایسا کام ہی نہیں کیا ان کو پہنچائے، پہنچانے والوں کو روکتا تھا تو انہیں بھی پہنچتا نہیں، لیکن جو محبت رکھتے تھے سبحان جو اللہ لوگوں کو پہنچاتے ان کو سبحان اللہ ان کی اولاد کو اولاد دوسرے ہی پہنچاتے، بلکہ ہم تو فاتحہ دلاتے تو اللہ صاحب کو سمجھ دے گا کہ بیٹا جس کا بھی فاتحہ تم نام سب کا ہے، جیسے والی شورن کا فاتحہ اور نام تم نے سب کا نہیں، ثواب سب کو پہنچے، سبحان اللہ جتنا ان کو پہنچے گا اتنا ان کو پہنچے، سبحان خالی اللہ نام لے، خالی نام لے، کنجوس کیوں بنے؟ جس روز مجھے نصیحت کری تھی اس روز سے میں تو جب بھی فاتحہ پڑھتا ہوں چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر ایک کو سب کا نام خالق پاک، اولاد پاک، ازواج پاک، اصحاب پاک، جمیع والد عثمان، پیغمبران نظام، شہداء مکہ، ہم سب کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، رشتہ دار، عزیز اقربا، دوست احباب، اہل سلسلہ، اہل خاندان، اس روئے سرزمین پر مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال، اس روئے سرزمین پر جتنے بھی کلمے توحید کے پڑھنے والے عاشق رسول مسلمان لیٹے ہوئے ہر ایک کی روح کو ہدیہ کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کسی کو ہاں سب کو فاتحہ پہنچاؤ، سب کو ایصال ثواب پہنچاؤ، جس کو پہنچانا ہے اس کو کمی نہیں ہو، اس کو تو پہنچے گا ہی، جب پہنچتا ہے 25 صدی کے صدقے میں آئے، جس کو ہم پہنچاتے ہیں تو دوسرے جن کو پہنچتا ہے وہ کہتے ہیں پہنچا صدیقہ جس کے صدقے میں پہنچ گیا ہے، سبحان اللہ دنیا میں تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نام روشن ہے۔ اور دوسری بات سن لو، ماں باپ کو حیات ہے تو بہت سارے بچے ڈرتے ہیں تو یہاں پر باپ مار پڑ جائے گا تو گناہ کا کام نہیں کرتا، اگر باپ مر گئے تو یہ مت سوچ لے جوان تب تو کوئی دیکھنے والا نہیں، اب تو کام معلوم پڑے گا، ہم گناہ کرتے ہر جمعرات کو پیر کو فرشتے ماں باپ کے پاس جاتے اور اس کے ماں باپ کو بتا کہ دیکھ ایسی اولاد چھوڑ دیا، ہاں ایسے گناہ کے کام کرتی ہے، ہاں ہاں ماں باپ ضرور تڑپ، دنیا میں تو ہم تڑپاتے ہی ہیں، قبر میں کیوں پاتے، اور جو نیکی کرتا ہے بچہ اس کی بھی قبر میں ماں باپ جا کے بتاتے ہیں دیکھ کیسا خوش نصیب بیٹا چھوڑ کے آیا، کتنی خوش بخت اولاد چھوڑ کے آیا ہے، کہ تم نیکیاں کرتی ہے تو اولاد کی نیکی کا حصہ ماں باپ کو بھی عطا، سبحان اللہ میرے جوان، ماں باپ زندہ ہو تب بھی اور ماں باپ کا وصال ہو جائے تب بھی ہمیشہ ہمیں گناہ سے بچنا، ویسے جب ہم بچیں گے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی کامیاب کرے گا اور ہمارے آخرت بھی کامیاب، سبحان اللہ اللہ ہمارے دل کی دنیا مدد دے، اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا مقصود